میں اسی وقت کالج میں اپنی کلاس لے رہی تھی، چھٹی ہونے میں کچھ وقت باقی تھا، مگر میرا دماغ کسی بات میں الجھا تھا کہ آج گھر کیسے جاؤں گی۔ آج ہمارے وین والے نے چھٹی کر لی تھی، اس لیے بھائی صبح مجھے بائک پر چھوڑ گیا تھا اور واپسی مجھے رکشے میں بیٹھ کر جانا تھا۔ میں نے آج تک کبھی اکیلے لوکل سفر نہیں کیا تھا، اس لیے سوچ کر ہی گھبرا رہی تھی۔ میرے محلے کی کوئی لڑکی بھی اس کالج میں نہیں پڑھتی تھی، ورنہ کسی کا ساتھ پا کر مجھے حوصلہ مل جاتا۔ چھٹی ہو گئی تھی اور میں اسی پریشانی کو لے کر دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ رکشے آنکھوں کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں کسی رکشے والے کو روک سکتی۔ تبھی میری آنکھوں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ میرے سامنے ایک نئی چمچماتی ہوئی کار آ کر رکی تھی، اور جب ڈرائیونگ سیٹ سے باہر نکلنے والے شخص پر میری نظر پڑی تو میرا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا، کیونکہ وہ میرے ابو تھے اور مسکراتے ہوئے میری طرف آ رہے تھے۔ ابھی اور اسی وقت میں یہ گاڑی لے کر آیا ہوں، سب سے پہلے میں تمہیں اپنی ہی گاڑی میں سوار کرنے والا ہوں۔ میں نے حیرت سے اور اشتیاق سے اتنی بڑی گاڑی کو دیکھا تھا۔ ابو یہ گاڑی کس کی لے کر آئے ہیں؟ اتنی خوبصورت گاڑی کا یہ ہماری ہوتی۔ میرے روزدارانے لہجے میں کہنے پر ابو زور سے ہنس پڑے تھے۔ ارے بیٹا، یہ ہماری ہے، ہماری اپنی۔ اب چلو گھر جا کے تمہاری امی کو بھی تو سرپرائز دینا ہے۔ کالج کی لڑکیاں آنکھوں میں رشک لیے اس گاڑی کو دیکھ رہی تھیں، اور ان میں سے کچھ لڑکیوں نے اشاروں سے مجھ سے پوچھا بھی، مگر میں نے انہیں نظر انداز کر کے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ سچ کہوں تو ابھی تک مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ یہ گاڑی ہماری ہی ہے، اور پھر جب ہم لوگ گھر آئے تو امی اور بھابھی بھی میری طرح حیرت کا مجسمہ بنے رہ گئے تھے۔ اتنی بڑی گاڑی تو بہت مہنگی آتی ہوگی، آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے، اور گاڑی کھڑی کہاں کریں گے؟ گھر میں تو جگہ ہی نہیں ہے۔ ابو نے چھوٹے سے گھر پر ایک سوچتی نظر ڈالی تھی۔ میں شکور صاحب سے بات کر چکا ہوں، ان کے گھر میں گاڑی کھڑی کر دوں گا۔ اب چلو تم لوگوں کو باہر کھانا کھلانے لے جاؤں۔ ابو تو آج ہمیں حیران کرنے پر تلے ہوئے تھے، اور پھر ایک کے بعد ایک ہماری زندگی میں آسانی آتی چلی گئیں۔ ہم سب نے یقین تھے کہ اللہ نے ہم لوگوں پر کیسے اتنا کرم کر دیا۔ ابو سے پوچھتے تو وہ کہتے کہ اللہ نے مجھے چھپڑ پار کر دیا ہے۔ کہتے ہیں نا، جب اوپر والا دینے پر آتا ہے تو انسان کی اوقات نہیں دیکھتا۔ ابو ایک محکمے میں معمولی سے کلرک تھے۔ تنخواہ اتنی تھی کہ گھر کا گزارا مشکل سے چلتا ہوتا تھا۔ میرے ابو ہر وقت اسی بات کے لیے پریشان رہتے تھے کہ آخرکار وہ گھر کا نظام کیسے چلائیں گے، میری اور بھائی کی تعلیم کا خرچہ کیسے اٹھائیں گے۔ امی بیمار رہتی تھیں، ان کی دواؤں کا خرچ، ایسے میں بجلی کا بل، گھر کا کرایہ، نہ جانے کتنے سارے اخراجات تھے۔ خوابوں کی معمولی سی تنخواہ پورے کرنا بہت مشکل تھا۔ میں اور بھائی اپنے ذاتی اخراجات کے لیے ٹیوشن پڑھا لیا کرتے تھے، کبھی ذرا سی بات کے لیے ابو کو تنگ نہیں کیا تھا۔ یہی کوشش کرتے تھے کہ جتنی ہو سکے امی ابو کے لیے آسانیاں مہیا کریں۔ ہمیں غریب سمجھ کر ہمارے رشتہ دار ہم سے فاصلے پر تھے، اس خوف سے کہیں کہ ہم ان سے کچھ نہ مانگ لیں۔ مجھے اپنے ننیال اور دادیال والوں کا رویہ بہت برا لگتا تھا۔ اکثر امی سے ان کے رویے کی شکایت کرتی تو امی ہنس کر ٹال دیتی اور مجھے جھڑک کر کہتی کہ کسی کے بارے میں برا خیال دل میں نہیں رکھنا چاہیے، نہ کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کہا کرتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ کون کیسی آزمائش سے گزر رہا ہو، کسی کے بارے میں منہ پھاڑ کر اس طرح سے بات کرنی نہیں کہتے۔ اور میں نے اپنا سامون لیے رہ گئی۔ امی جو کچھ وہ لوگ کرتے ہیں وہ تو سامنے ہی ہے، نہ کسی کی شادی پر بلاتے ہیں، نہ کسی فنکشن پر، غرض یہ کوئی مر جائے تو بھی آپ کو اطلاع تک نہیں دی جاتی۔ آپ خود ہی زبردستی تو جائیں، کوئی آپ سے بات نہیں کرتا، اور یہی حال ابو کا بھی ہے۔ آخر غریب ہونا کوئی اتنا بڑا عیب تو نہیں کہ رشتہ داریوں کو نظر چرائیں۔ میرے سوالوں کے جواب امی کے پاس بھی نہیں تھے، اس لیے وہ لاجواب ہو کر اٹھ کر کسی نہ کسی کام میں مشغول ہو جاتے۔ اور اب ابو نے جتنا بڑا لوگوں کو سرپرائز دیا تھا، ہماری آنکھیں حیرت کی زیادہ پھٹنے لگی تھیں۔ اور پھر ایک دن جب میں نے اپنے کمرے میں بیٹھی ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی، تب ابو خلاف معمول دوپہر کے وقت بھی گھر آ گئے تھے۔ باہر بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ابو امی سے پوچھ رہے تھے کہ سارا سامان ان گاڑیوں میں لوڈ کروا رہے تھے۔ میں پوری طرح گھبرا گئی کہ آخر ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا مکان مالک نے ہمیں گھر سے نکال دیا ہے؟
میری گھبراہٹ دیکھ کر ابو مخصوص انداز میں مسکرائے تھے۔ آئے نہیں میری بیٹی، کس نے بھی ہم لوگوں کو گھر سے نہیں نکالا، مگر ابو پھر آپ یہ سارا سامان گاڑی میں کیوں ڈلوا رہے ہیں اور لوڈ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ کیا آپ نے کوئی نیا کرائے کا گھر دیکھا ہے؟ میں نے کہا شاید اس حوالے سے کوئی گھر مل گیا ہوگا۔ امی میری طرح حیران تھیں، وہ بھی ابو سے طرح طرح کے سوال پوچھ رہی تھیں اور ابو تھے کہ کسی بات کا صحیح سے جواب نہیں دے رہے تھے۔ انہوں نے بھائی کو بھی کال کر کے گھر بلا لیا تھا، ہمارے ساتھ آ گیا۔ ابو ہمیں ایک بہت پیار سے گھر میں لے کر آ گئے تھے۔ یہ گھر کس کا ہے؟ میرے پوچھنے پر ابو کہنے لگے، یہ ہمارا گھر ہے، آج سے ہم لوگ اس گھر میں رہیں گے، مگر اس کا تو بہت زیادہ کرایہ ہوگا۔ آپ نے اتنا مہنگا گھر کیوں لے لیا؟ میں دیکھ رہی ہوں کچھ دنوں سے آپ بہت پریشان اور فضول خرچیاں کرنے لگے ہیں۔ آپ بھول رہے ہیں کہ آپ کی جوان بیٹی بھی ہے جس کی کل کو شادی بھی کرنی ہے، اور ایک بیٹا بھی ہے جس کے مستقبل کو سنوارنا ہے۔ اگر ہم لوگ اسی طرح فضول خرچی کرتے رہے تو اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ارے کیوں پریشان ہوتی ہو بھلی لوگ، مت پریشان ہو، یہ ہمارا گھر ہے، میں نے کرائے پر نہیں بلکہ اس کو خریدا ہے۔ آج سے ہم لوگ اس گھر میں رہیں گے اور تم میری بیٹی کے بارے میں پریشان مت ہوا کر۔ دیکھنا اسے بیاہنے کے لیے تو کوئی شہزادہ آئے گا، اور ہمارا یہ بیٹا یہ بھی بہت اچھی طرح سے زندگی میں سیٹ ہو جائے گا۔ اس کو تو میں کاروبار میں سیٹ کروا دوں گا، اسے نوکری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ آج کے بعد نہ تم لوگ چھوٹی موٹی ٹیوشن پڑھو گے اور نہ تم لوگ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے ترسو گے، بلکہ آج سے تم لوگوں کی ہر وہ آسائش پوری ہوگی، ہر وہ خواہش پوری ہوگی جو میں کروں گا، جو کبھی تم لوگوں کے دل میں حسرت پیدا کرتی ہوئی تھی۔ اور اس گھر میں تو زندگی بالکل خوابوں جیسی تھی۔ مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا تھا کہ اگر میں سو کر اٹھی تو میری زندگی تبدیل ہو جائے گی، شاید پھر سے اسی گھر میں چلی جاؤں گی۔ مگر جب آنکھیں کھولنے کے بعد خود کو اس خوبصورت سے گھر میں دیکھتی تو میرا اطمینان قابل دید ہوتا، مگر امی کا چہرہ وقت بجھا سا رہتا تھا، نہ جانے وہ اتنی پریشان سی کیوں نظر آتی تھیں۔ میں انہیں چھیڑتی کہ اب تو زندگی میں اتنی آسانیاں آ گئی ہیں، سب کچھ ہمیں میسر آ گیا ہے، پھر آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ آخر کس بات کی فکر ہے؟ اور وہ ہنس کر مجھے ٹال دیتی تھیں۔ اکثر ابو سے بھی وہ کسی نہ کسی بات پر خفا نظر آتی، اس طرح کسی بات پر لڑائی کر رہی ہوتی، اور ابو ہمیشہ کی طرح صلح کے جو انداز میں اس لڑائی کو ختم کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے تھے۔ میں نے نئے کالج میں داخلہ لے لیا تھا، نئی زندگی، نئی دوستیں۔ ابو اپنی گاڑی میں ہی مجھے چھوڑنے کے لیے جاتے، واپسی پر بھی خود لے کر آتے۔ جب میں بڑی سی گاڑی میں کالج جاتی تو لڑکیاں مجھے رشک سے دیکھتیں۔ پچھلے دنوں ابو اپنے کام میں مصروف رہنے لگے تھے، انہوں نے مجھے ایک سکوٹی لے کر دیا تھا، میں اپنی سکوٹی پر ہی کالج آنے جانے لگی تھی۔ ایک دن میں گھر سے باہر نکلی تو میں نے ایک لڑکے کو گھر کے باہر دیکھا تھا، وہ شاید کچرا چننے والا تھا، ہمارے گھر کے باہر ہی کھڑا تھا۔ میں اس سے آج تیسری بار دیکھ رہی تھی، ایک ہی جیسے پھٹے پرانے کپڑے، گندے حلیے میں وہ یوں کاغذ چنتا دکھائی دیتا تھا، کبھی نالیاں صاف کرتا۔ میں نے اسے دیکھ کر سوچا اگر وہ اپنا خیال رکھتا، خوش لباس پہنتا تو دیکھنے میں بہت معقول لگتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ایک دن اسے روک کر یہ مشورہ دیا تو وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا تھا، بیوی جی میں غریب آدمی ہوں، یہی میری زندگی ہے، یہی میری حقیقت ہے، ہمیں تو نئے کپڑے پہننے ہوئے سالوں بیت جاتے ہیں، ہمیں اسی طرح سے ہی رہنے کی عادت ہے۔ اور اسے دیکھ کر میں گھن کھا رہی تھی، کتنا گندا انسان ہے، اتنی گندگی میں کیسے خوش رہتا ہے۔ مانا کہ وہ مہنگا لباس نہیں بنا سکتا مگر صاف لباس تو پہن سکتا ہے۔ غربت ہم لوگوں نے بھی دیکھی تھی، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ میرے پاس پہننے کے لیے صرف 2 جوڑے ہوتے تھے، مگر ایک جوڑا میں دھو کے رکھ لیتی تھی، دوسرا پہن لیتی تھی۔ آج تک میں نے کبھی بھی گندے کپڑے نہیں پہنے تھے، اس لیے مجھے اس آدمی سے گھن آتی تھی۔ جب بھی میں اسے دیکھتی تو اکثر کہتی کہ جس وقت میں اپنے کالج آتی جاتی ہوں تم اس وقت میرے راستے میں مت آیا کرو، تمہیں دیکھ کر میرا پورا دن بہت برا گزرتا ہے۔ ایک دن غصے میں نے اس سے یہ بول دیا تھا اور وہ سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا۔ اب ابو سے بھی میں نے اس کی شکایت کی تو وہ ہنس پڑے، ارے وہ غریب آدمی ہے، کہاں جائے گا، جہاں پر اسے کام ملے گا وہیں پہ کام کرنے لگے گا، اس محلے کے لوگ اسی سے نالیاں صاف کرواتے ہیں اور یہ کچرا وغیرہ چننا بھی اس بیچارے کا ہی کام ہے، تم کیوں اس سے خار کھاتی ہو؟ بیٹا نظر انداز کیا کرو،
اپنے راستے پر اپنی منزل پر نگاہیں جما کر چلا کرو۔ امی بھی مجھے ٹوکنے لگتی تھیں۔ اس گھر میں آنے کے بعد سبھی لوگ بہت پر نکالنے لگے ہو۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم سبھی لوگ بہت بدل گئے ہو، اپنی زندگی بھول گئے ہو۔ اپنا برا وقت جب ہمارے گھر میں بھی کمانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تب کس طرح سے تم صبر شکر کر رہے تھے، اور اب دوسروں کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہو۔ کل کو تم اپنے رشتہ داروں کو برا بھلا کہتے تھے کہ وہ لوگ سے دور دور بھاگتے ہیں، اور اب تم وہی کام کر رہی ہو، غریبوں کو دیکھ کر ان سے دور بھاگنے والی۔ اگر کسی کی مدد نہیں کر سکتی تو اس سے نفرت کرنے کا حق بھی نہیں رہے۔ امی تو مجھے اچھی خاصی سنا دیتی۔ میں کھانا چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا موڈ سب خراب ہو گیا تھا۔ بھلا ایک معمولی سے کچرا چننے والے کی وجہ سے امی نے مجھے اتنا کیوں سنا دیا؟ زندگی کسی سکون دریا کی طرح بہہ رہی تھی، مگر اس دریا کے نیچے کسی تندوتیز لہریں چھپی تھیں، اس کا ہمیں اندازہ نہ تھا۔ ابو ایک سرکاری محکمے میں معمولی کلرک تھے۔ سفید پوشی کا بھرم رکھنا مشکل ہوتا تھا۔ ہم نے وہ دن بھی دیکھے تھے جب تپتی دوپہر میں اسکول سے واپسی پر ٹھنڈا پانی بھی میسر نہ ہوتا تھا اور امی ایک ایک ٹکے کا حساب رکھتی تھیں۔ پھر اچانک قسمت نے پلٹا کھایا۔ ابو کی جیبیں بھرنے لگیں۔ پرانا خستہ حال مکان ایک عالیشان بنگلے میں بدل گیا اور سائیکل کی جگہ چمچماتی گاڑی نے لے لی۔ ہم سب خوش تھے، مگر امی کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک اندیشہ رہتا۔ وہ اکثر کہتی، اتنی جلدی تو پودا بھی درخت نہیں بنتا، یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے؟ مگر ہم جوانی کے نشے اور آسائشوں کی چکا چوندی میں اندھے ہو چکے تھے۔ میں کالج جانے لگی تو میری دنیا ہی بدل گئی۔ اب میں وہ پرانی سیم کا رہنے والی لڑکی نہیں تھی، بلکہ ایک بڑی گاڑی سے اترنے والی امیر زادی تھی۔ مجھے اپنی اس نئی حیثیت پر فخر تھا، اور شاید اسی فخر نے میرے اندر تکبر پیدا کر دیا تھا۔ کالج کے باہر وہ کچرا چننے والا لڑکا اکثر دکھائی دیتا۔ اس کے پھٹے پرانے کپڑے، بکھرے بال اور گھر سے اٹکا ہوا چہرہ دیکھ کر مجھے گھن آتی۔ میں سوچتی کہ یہ لوگ زمین پر بوجھ کیوں ہیں۔ میں نے کئی بار اسے حقارت سے ٹوکا، اسے برا بھلا کہا، مگر وہ باہر خاموشی سے سر جھکا کر وہ وہاں سے ہٹ جاتا۔ اس کی خاموشی مجھے مزید تیش دلاتی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خاموش کسی بہت بڑے طوفان کا پیشہ خیمہ ہے، اغوا اور پہلا نجات دہندہ۔ ایک صبح جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور فضا میں ایک عجیب سی اداسی تھی، میں اپنی سیکورٹی پر کالج کے لیے نکلی۔ گلی کے موڑ پر اچانک ایک کالی شیشوں والی گاڑی نے میرا راستہ روکا۔ میری چھوٹی حس نے خطرے کا سگنل دیا، مگر اس سے پہلے کہ میں مزید مڑی، دو نقاب پوش باہر نکلے۔ انہوں نے میری مہارت سے مجھے دبوچ لیا۔ میرے منہ پر ایک نشہ آور رومال رکھا گیا اور دنیا اندھیر ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو اسی گاڑی میں پایا، مگر گاڑی رکی ہوئی تھی۔ باہر سے لڑکے نے جھگڑنے اور چیخو پکار کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہی کچرا چننے والا لڑکا جسے میں نے کچرا سمجھتی تھی، ایک آہنی چٹان بن کر ان 3 مسلح اغوا کاروں کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچرا چننے والا وہ لوہے کا ایک ہک تھا، مگر اس کی آنکھوں میں جو غصہ اور چمک تھی وہ کسی تربیت یافتہ شکاری جیسی تھی۔ اس نے اکیلے ان تینوں کو ایسی دھول چٹائی کہ وہ اپنی گاڑی چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ میرے پاس آیا، اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، مگر لہجہ نہایت باوقار تھا۔ اس نے کہا، بی بی جی ہوش سنبھالیں اور خاموشی سے گھر جائیں، ابھی یہ بات کسی کو نہ بتائیں ورنہ آپ کے دشمن ہوشیار ہو جائیں گے۔ میں ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ میرا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ جس شخص کے راستے میں آنے سے میرا دن برا گزرتا تھا، اس نے آج میری عزت اور زندگی بچائی تھی۔ گھر آ کر میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، مگر میرا دل اب اس لڑکے کے لیے نرم ہو چکا تھا۔ میں روزانہ کالج جاتے ہوئے اسے تلاش کرتی۔ اب وہ مجھے گندا یا بدصورت نہیں لگتا تھا، بلکہ اس کے ان پھٹے کپڑوں کے پیچھے مجھے ایک عظیم الشان انسان نظر آنے لگا تھا۔ ایک دن ہمت کر کے میں نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ رکھ لو، اس سے پیسے اپنے لیے کپڑے لے لینا، تم نے میری جان بچائی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں گہری اور پراسرار تھیں۔ اس نے مسکرا کر پیسے واپس کر دیے اور کہا، بی بی جی جان اللہ بچاتا ہے، میں تو بس ایک ذریعہ تھا۔ اور رہی بات کپڑوں کی، تو ضمیر صاف ہونا چاہیے، لباس تو بدلتا رہتا ہے۔ اس کی اس خودداری نے مجھے درتہ حیرت میں ڈال دیا۔ ایک کچرا چننے والا اتنی گہری اور عالمانہ باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ وقت گزرتا گیا اور میں اس مغالطے میں رہ گئی کہ شاید خطرہ ٹل گیا ہے۔
مگر ایک شام جب میں لائبریری سے لوگ زیادہ تھے اور ان کے ارادے خطرناک تھے، انہوں نے مجھے شہر سے دور ایک پرانے گودام میں قید کر دیا۔ وہاں مجھے پتہ چلا کہ یہ سب میرے ابو کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ وہ لوگ ابو کے اسمگلنگ پارٹنرز تھے جنہیں ابو نے دھوکہ دیا تھا، اور وہ اب مجھے ڈال بنا کر ابو سے اپنی رقم وصول کرنا چاہتے تھے۔ میں کئی دن اس اندھیرے کمرے میں رہی، بھوکی پیاسی اور خوف زدہ۔ مجھے لگتا تھا کہ اب میری زندگی کا چراغ گل ہونے والا ہے۔ اچانک ایک رات گودام کے چاروں طرف پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونجے، فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور تھوڑی دیر بعد دروازہ ٹوٹتا ہوا پولیس اہلکاران اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے مجھے وہاں سے نکالا اور ایک محفوظ مقام سیف ہاؤس پر لے گئے۔ میں کئی روز تک صدمے کی حالت میں رہی۔ مجھے کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک دن دروازہ کھلا اور ایک اعلیٰ پولیس افسر اندر داخل ہوا۔ اس کے کندھوں پر لگے ستارے چمک رہے تھے اور اس کی وردی کی استری اتنی عمدہ تھی کہ دور سے رعب پڑتا تھا۔ جب وہ قریب آیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ وہی کچرا چننے والا لڑکا تھا۔ حیران مت ہو بی بی، میرا نام انس ہے اور میں انڈر کور پولیس افسر ہوں۔ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میرا سر چکرا رہا تھا۔ آپ تو کچرا چنتے تھے؟ میں نے لکنت بھرے لہجے میں پوچھا۔ آپ نے مسکرا کر جواب دیا، تمہارے والد ایک بہت بڑے اسمگلنگ سنڈکیٹ کا حصہ بن چکے تھے۔ ہمیں ان کا خوف خلاف ثبوت چاہیے تھا، اس لیے مجھے بھیس بدل کر تمہارے محلے میں رہنا پڑا۔ تم لوگوں کی ہر حرکت پر نظر تھی۔ وہ جو پہلی بار تمہارا اغوا ناکام ہوا، اور وہ بھی میری پلاننگ کا حصہ تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم جیسی معصوم لڑکی اپنے باپ کے گناہوں کی بھینٹ چڑھ جائے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے ابو جیل میں ہیں اور ان کی تمام جائیداد ضبط کر لی گئی ہے، کیونکہ وہ سب حرام کی کمائی سے بنائی گئی تھی۔ میں ٹوٹ کر بکھر گئی۔ جس باپ نے مجھے شہزادیوں کی طرح پالا، وہ ایک مجرم نکلا۔ انس مجھے میرے گھر چھوڑنے آیا، مگر وہاں میرے لیے نفرتوں کا ایک نیا طوفان منتظر تھا۔ جب میں گھر پہنچی تو وہ عالیشان بنگلہ سیل ہو چکا تھا اور امی اور بھائی ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں منتقل ہو چکے تھے۔ مجھے دیکھ کر امی کی آنکھوں میں ممتا نہیں بلکہ نفرت کی جھلک تھی۔ بھائی نے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ اتنے دن کہاں رہی ہو؟ کس کے ساتھ منہ کالا کرتی رہی ہو؟ بھائی کے ان الفاظ نے میرے کلیجے کے چھید دیا۔ میں نے بہت سمجھایا کہ میں پولیس کی حفاظت میں تھی، میں اغوا ہوئی تھی، مگر محلے والوں کی باتوں نے میرے گھر والوں کے کان بھر دیے تھے۔ پورے علاقے میں مشہور ہو چکا تھا کہ کلرک کی بیٹی اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی تھی۔ میں اپنے ہی گھر میں ایک قیدی بن کر رہ گئی۔ امی نے مجھے کھانا دیتی تو برتن دور سے پھینک دیتی۔ بھائی مجھے دیکھنا گوارا نہ کرتا۔ میں ہر روز روتی اور اس کچرا چننے والے انس کو یاد کرتی جس نے مجھے بچایا تھا، مگر اب وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بدنام ہو چکی تھی، ذلیل ہو چکی تھی اور میرا کوئی سہارا نہیں تھا۔ ایک صبح ہمارے گلی میں دوبارہ وہی سرکاری گاڑیاں آ کر رکیں۔ محلے والے جمع ہو گئے کہ شاید ایک بار پھر پولیس چھاپا مارنے آئی ہے، مگر اس بار منظر مختلف تھا۔ انس اپنی پولیس کی وردی میں پورے پروٹوکول کے ساتھ گاڑی سے اترا۔ اس کے ساتھ ایک باوقار خاتون تھی جو اس کی والدہ تھی۔ وہ سیدھا ہمارے گھر کے اندر داخل ہوا۔ میری امی اور بھائی ڈر کر ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ انس نے گرجدار آواز میں کہا، اس لڑکی کا قصور صرف اتنا ہے کہ یہ ایک ایسے باپ کی بیٹی ہے جس نے غلط راستہ چنا، مگر گواہ ہوں کہ یہ لڑکی اتنی ہی پاکیزہ ہے جتنا کہ آسمان سے گرنے والا پانی۔ اسے بدنام کرنے والے دراصل خود گندے ہیں۔ میں یہاں صفائی دینے نہیں بلکہ اپنا حق مانگنے آیا ہوں۔ اس نے میری امی کی طرف دیکھ کر نہایت ادب سے کہا، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے اس وقت دیکھا جب اس کے پاس سب کچھ تھا اور اس وقت بھی دیکھا جب اس کے پاس کچھ نہیں رہا۔ مجھے اس کے کردار پر خود سے زیادہ یقین ہے۔ امی اور بھائی کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ وہ مجھے بوجھ سمجھ رہے تھے۔ آج ایک اعلیٰ افسران کی دہلیز پر کھڑا انہیں آئینہ دکھا رہا تھا۔ اسی شام سادگی سے ہمارا نکاح ہوا۔ انس مجھے کسی چور کی طرح چھپا کر نہیں بلکہ ایک فاتح کی طرح اپنی سرکاری گاڑی میں بٹھا کر پورے محلے کے سامنے سے گزار کر اپنے گھر لے گیا۔ آج میں ایک بہت بڑے گھر کی مالکن ہوں
مگر یہ گھر حرام کی کمائی کا نہیں بلکہ انس کی محنت اور حلال کی تنخواہ کا ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ اللہ کے رنگ کتنے نرالے ہیں۔ جس انسان کو میں کچرا سمجھ کر ٹھکراتی تھی وہی میری زندگی کا سب سے قیمتی موتی نکلا۔ اس نے مجھے نہ صرف زندگی دی بلکہ وہ عزت دی جو میرے لیے اپنے خون سے چھین لی تھی۔ سچ ہے کہ جب اللہ کسی کو نوازتا ہے تو وہ صلے بھی ایسے بناتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میرا باپ جیل میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہا تھا اور میں اپنی نئی زندگی میں سچی خوشیوں کے ساتھ سکون کی سانس لے رہی تھی۔ دوستو کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور چلتے ہیں نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔